سے وقار جو ہے یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں جو ہے وہ سناتا ہے الیان کو۔ تو اب کیا فیصلہ جو وہ یہاں پر کرے گی جو وہ وقار، اور کیا فمینہ کو جو مجبور کیا جائے گا؟ کیا فمینہ جو ہوگی یہ طلاق بھی لے سکتی ہے؟ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جس وقت جو وہ الیان اپنی دوسری لور کو انگوٹھی وغیرہ پہنا رہا ہوتا ہے، تو آنکھوں کے سامنے جو وہ وہاں پر روشنی اور وقار دیکھ لیتے ہیں، تو وقار جو ہوتا ہے یہ بڑھتا ہے اور جا کر باتیں سناتا ہے، اسے کھری کھری باتیں سناتا ہے یہاں پر جو وہ الیان کو کہتا ہے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس سے گھٹیا انسان بھی ہو سکتے ہو۔ آخرکار میری بہن میں کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسے جو اتنا بڑا دھوکہ دیا، اتنی بڑی ناانصافی کی؟ جب الیان یہ بات سنتا ہے تو الیان یہاں پر باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتا ہے کہ وقار تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دوبارہ ایسے کی بات تم نے کوئی نہیں کرنی۔ لیکن کوئی بات نہیں سنے گا، لیکن وقار جو ہوگا یہ کوئی بات نہیں سنے گا اور اس سے صاف الفاظ میں انکار کر دے گا کہ اگر میری بہن کا گھر برباد ہوا نا، تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ روشنی جو ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ اداس ہوتی ہے۔ اب جس وقت فمینہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ وقار جو ہے فمینہ کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، یہاں پر تم نہیں رہ سکتی، تو فمینہ جو ہوتی ہے نا یہ وقار کو اور روشنی کو جواب دیتی اور کہتی ہے کہ میں جو وہ اتنی نااہل تو نہیں ہوں کہ میں اپنا گھر برباد کروں۔ لیکن فمینہ کو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وقار جو ہے فمینہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں جو وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ الیان طلاق نہیں چاہتا تھا، کیونکہ الیان اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا، تو اسی وجہ سے معاملات کو جو وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش لازمی طور پر جو الیان کرے گا۔ اب یہ کال بھی کرتا ہے، بار بار جو وہ باتیں بھی کرتا ہے، لیکن کوئی بھی بات جو ہے وہ فمینہ اس کے ساتھ نہیں کرتی ہے، رابطہ تک نہیں کرتی۔ جو ایما ہوتی ہے نا، ایما شہریار کو کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی فیملی کے ساتھ بات کر لی ہے، اب تم بھی اپنی جلدی سے اپنی فیملی کے ساتھ بات کرو تاکہ معاملات آگے چلیں۔ تو شہریار بھی اس معاملے پہ حیران ہو جاتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی پہلے تو تم نے کبھی بھی اس سے کی بات نہیں کی تھی کہ تمہیں اتنی جلدی ہے، پہلے میں تمہیں بار بار کہتا تھا، روکنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تم باتوں کو گھما دیتی تھی، اب تمہیں اتنی جلدی ہو چکی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو احمد جو ہوگی حیران ہوگی کہ بھئی ہوا کیا ہے۔ جس وقت فمینہ اپنے گھر میں جاتی ہے نا، تو وہاں پر جو وہ معاملات کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں اور الیان اس کے گھر میں بھی آئے گا، آ کر بات بھی کرے گا، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ فمینہ موقع پہ نہیں آئے گی۔ جو شہریار ہوتا ہے نا، شہریار شادی کرنا چاہتا ہے لیکن حیران ہوتا ہے کہ یار یہ پہلے میرے ساتھ شادی نہیں کرتی تھی، میں اس کی منتیں تلے کرتا تھا لیکن اس نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا، تو اب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ جو روشنی ہوتی ہے نا، وقار گھریلو طور پر بزنس کے معاملے پہ بھی اپسیٹ ہوتا ہے اور یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے، تو بات جو ہے وہ روشنی کرتی ہے، وقار کو کہتی ہے کہ بھئی دیکھیں گھر میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے رشتوں کو ختم نہیں کیا جاتا، آپ پلیز جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں اور سب کچھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آگے سے وقار جو ہے اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، یہ روشنی کو کہتے ہیں کتنا گھٹیا انسان ہے وہ، میں نے اپنی بہن دی تھی، میں نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس انسان نے نہیں سوچا، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اور میں جو وہ فمینہ کو کہوں گا کہ وہ طلاق لے۔ لیکن روشنی انکار کرے گی، فمینہ کو بھی یہ منع کرے گی، سب کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ آپ پلیز یہ سب کچھ نہ کریں، تو اس سے فمینہ کا گھر برباد ہونے سے بچ سکتا ہے۔ فمینہ پریشان ہوتی ہے، بچی کے ساتھ بھی رات گزارتی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوتے ہیں، تو روشنی جو ہے نا اس مسئلے کا حل ہاتھ میں نکالنے کی کوشش کرے گی اور معاملات کو جو وہ حل کرے گی۔ اب کیا ہوگا اگر فمینہ خود آ کر طلاق کی بات کرتی، تو کیا الیان جو ہوگا اس سے طلاق دے دے گا یا صاف الفاظ میں انکار کر دے گا؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک کلاس میں دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔